حضرت یہ بتائیں کہ 14 اگست کیسے منانی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں 14 اگست جو ہے اس کو ہم جو ہے یوں کہیں کہ یہ یوم التشکر ہے، صحیح یعنی شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ صحیح اور آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ روئے زمین اور روئے زمین کی ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے، بے شک، اور وطن عزیز پاکستان جو ہے وہ ہمیں اللہ نے عطا کیا، یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اگر جو ہے ہم اسلام کو پیش نظر رکھ کے آسان لفظوں میں کہوں گا قرآن اور احادیث حضور صحابہ آپ کے اسوے کو سامنے رکھ کے اگر ہم جو ہے پاکستان کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس دن ہم جو ہے قرآن پڑھیں، اس دن جو ہم روزہ رکھیں، اس دن جو ہم بیٹھ کر ذکر و اذکار، تسبیحات، تہلیلات، درود شریف، استغفار، صدقہ اور خیرات کریں۔ یہ شکر کرنے کے طریقے ہیں۔ جتنے شہدائے پاکستان ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کریں۔ اچھا دوسری طرف آ جائیں، ایک تو یہ طریقہ ہے کہ ہم نے روزہ رکھا، نماز پڑھی، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار، تسبیحات، تہلیلات، درود شریف، صدقہ اور خیرات، یہ اچھے کام ہم نے کر کے رب کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں وطن عزیز جیسی پاکستان کی دولت ہمیں عطا کی ہے۔ یہ شکریہ کا ایک اور بھی ہیں، یہ چند میں نے گنوائے ہیں۔ دوسری طرف آ جائیں، دوسری طرف جو ہے ڈھول ہے، تاشے، باجے، ناچنا، کودنا، پھاندنا اور جناب کیا کیا جو ہے بے حیائی اور عریانی فحاشی کے کام ہو رہے ہیں، اور اس کو جشن آزادی کا نام دیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں دو ہیں چیزیں، ایک جو ہے دینی اسلامی چیزیں جن سے شکریہ ادا کیا جا رہا ہے، دوسری جو غیر اسلامی، غیر دینی، غیر شرعی چیزیں ہیں جو اس کے ذریعے سے جشن منایا جا رہا ہے اور شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو پہلے طریقہ بتایا وہ شکر کا طریقہ ہے، اور یہ ناشکری کے طریقے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ ناچنا، کودنا، پھاندنا، باجے بجانا، ڈھول پیٹنا، ان سب چیزوں سے ہمیں اسلام نے منع کی ہے۔ تو یہ شکر کے طریقے نہیں ہیں، ناشکری کے طریقے ہیں۔ اور دیکھیں ایک عمل ہے اور ایک رد عمل ہے۔ ہم نے جو ہے یہ نیک اعمال کر کے شکر ادا کیا، اس کے نتائج ثمرات ہماری ذات پہ، ہمارے گھر پہ، ہمارے صوبے پہ، ہمارے وطن پہ اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ ہم نے شکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو اضافہ کروں گا، بڑھا دوں گا۔ تو ہم شکر کریں گے تو پاکستان کی ہر چیز میں برکت ہوگی۔ اس کے برعکس جو ہے ڈھول، تاشے، باجے، گانے، بے حیائی، فحاشی، عریانی، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور ہو رہا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ناشکری کی ہیں۔ ناشکری کرنے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ دیکھو فرمایا اگر شکر ادا کرو گے تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمت کو باقی رکھوں گا، اور ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا جو ہے دردناک ہے اور بڑا سخت ہے۔ تو جو چیزیں میں نے ابھی ذکر کی ہیں ان کی وجہ سے یقین جانے کے بڑے بڑے علماء سے سنا ہے کہ آندیاں، طوفان، زلزلے، رزق میں کمی، بے حیائی، یہ سب ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہیں آندیاں آ رہے ہیں، کہیں طوفان آ رہے ہیں، کہیں زلزلے آ رہے ہیں، رزق میں کمی ہو رہی ہے، فقر و فاقہ میں لوگ مبتلا ہوتے ہیں۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ ان گناہوں کا اور ناشکریوں کا نتیجہ ہے۔ تو شکر کے اچھے نتائج ہمارے وطن پہ جو ہے مرتب ہوں گے، اور ناشکری کے جو ہے غلط جو ہے اثرات ہمارے وطن پہ مرتب ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی دینی طریقے سے رب کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے جیسے میں نے آپ سے عرض کی ہے کہ روزہ بھی رکھیں تو وہ بھی شکر ہے۔ ایک حدیث میں حضور جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے یہود جو ہیں وہ عاشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا کہ یہ کیسے، تم کیوں رکھ رہے ہو روزہ؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی، اس کو غرق کیا، اس کے شکریہ میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، ہم جو ہے روزہ رکھیں گے۔ آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، شکر ادا کرنے۔ اب دیکھیں تو روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے، ذکر و اذکار، تسبیحات، تہلیلات، درود شریف، یہ بھی شکر کے طریقے ہیں۔ اور اس طرف دیکھیں ناچنا، گانا، کودنا، بے حیائی، فحاشی، عریانی۔ اور اس سے ہٹ کر کہوں کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، اسکولوں میں دیکھ لیں جشن آزادی کس طرح منایا جا رہا ہے، کالجوں میں دیکھیں، یونیورسٹیوں میں دیکھیں کس طرح ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں جو ہیں کس طرح ناچ رہی ہیں، کود رہی ہیں۔ یہ بے حیائی نہیں ہے، فحاشی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس کے سینگ تو نہیں ہوتے۔ تو یہ سب ناشکری کے طریقے ہیں، شکر نہیں ہے یہ اللہ کے عذاب کو، غضب کو، قہر کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ تو اس لیے
برے کاموں سے، برے اعمال سے، برے افعال سے. پاکستان کا جو ہم جشن منا رہے ہیں، آزادی منا رہے ہیں، اس دن ان گناہوں کے کاموں سے بچنا چاہیے، نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. اب میں کہتا ہوں کہ جو خرچہ آپ باجوں پہ کر رہے ہیں، ڈھول تاشوں پہ کر رہے ہیں، ناچ گانے پہ کر رہے ہیں، بے حیائی کے کاموں پہ کر رہے ہیں، یہی پیسہ آپ جو ہے غریب آبادیوں میں جا کر غریبوں میں تقسیم کریں، غریبوں کو کھانے کھلائیں، کھانے بنا کر شہدائے پاکستان کی طرف سے نیاز کریں، ان کو ایصال ثواب کریں. میں ایک اپنی ناقص معلومات عرض کر رہا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں اوپر سے لے کر، یعنی صدر پاکستان سے لے کر نیچے تک، اور جتنے تعلیمی ادارے ہیں، جی. ہم نے کبھی نہیں سنا کہ انہوں نے شہدائے پاکستان کے لیے قرآن خوانی کی ہو یا دعا فاتحہ کی ہو. تالیاں بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، کود رہے ہیں، یہ جشن منایا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور کس طرح کی قربانیاں دی ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ان کے کارناموں کا ذکر ہو رہا ہے، نہ ان کے لیے ایصال ثواب ہو رہا ہے، نہ ان کے لیے ہم کوئی جو ہے وہ کارنامہ انجام دے رہے ہیں. گانے، تاشے، باجے، ڈھول، اس میں ہم لگے ہوئے ہیں. تو یہ شکر ادا کرنا نہیں ہے، یہ ناشکری ہے، غضب الہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے. ہمارے پاکستان کی قوم کو چاہیے کہ وہ جو ہے گناہوں کے کاموں سے بچیں اور نیک کام کریں، تاکہ وطن عزیز بھی سلامت رہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوتا رہے.